الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح صدور سے ہم فتنہ قبر اور فرشتوں کے سوالات کا بیان سن رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہے، حدیث انس۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جبکہ ابن مردویہ کی روایت میں یوں ہے کہ تم ان مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے جو تمہارے درمیان ظاہر ہوئے اور جن کا نام نامی محمد تھا۔ مومن کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے کہا جائے گا، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ، جس کی جگہ اللہ عز و جل نے تجھے جنتی ٹھکانہ دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ان دونوں ہی کو دیکھے گا۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جائے گی، سبزے سے بھر دی جائے گی، جبکہ کافر و منافق سے کہا جائے گا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا، میں نہیں جانتا، یعنی لا ادری، میں لوگوں کے درمیان جو کچھ کہتے سنتا تھا وہی کہتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا، تجھے تو کچھ بھی خبر نہیں۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگائی جائے گی تو وہ ایک ایسی چیخ مارے گا جسے انسان و جن کے سوا ساری مخلوق سنے گی۔ تو یہ قبر میں بیان ہے مومن کا اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ مومن جو ہے وہ آپ کی پہچان کر لے گا۔ کافر اور منافق وہ کہتے ہیں جو کہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہو، دنیا میں مسلمان ہو بظاہری طور پہ، لیکن حقیقت میں دل سے ایمان نہ لایا ہو، نہ اس نے کبھی دل سے کبھی دین کے کسی کام پہ عمل کیا ہو، نہ کبھی نماز پڑھی ہو، نہ کبھی جو ہے اس نے حضور سے محبت کی ہو اور نہ کوئی عمل کیا ہو، تو اس کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ کون ہیں۔ تو جو شخص جو ہے جواب دے پائے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو نہ جواب دے پاتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھلی کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے جنت کا سامان، وہاں سبزہ، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ جبکہ کافر کا معاملہ کیا ہے کہ اس پہ عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں جو کہ ایسے ہتھوڑے ہوتے ہیں جن کے پاس، جس کی وہ ایک ضرب لگاتے ہیں تو اس کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی جو چیخیں نکلتی ہیں اس کو انسانوں کے علاوہ تمام جن و انس جو ہیں اس کو سنتے ہیں، جن و انس کے علاوہ تمام جو مخلوقات ہیں وہ اس کو سنتی ہیں۔ حدیث ثوبان سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن مرتا ہے تو قبر میں نماز اس کے سر کے پاس، صدقہ دائیں جانب، روزہ سینے کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو یہ عمل ہیں، نیکیاں ہیں، اب یہ اس کو بچانے کے لیے قبر میں آ جاتی ہیں، جس طرف سے بھی عذاب آتا ہے اس طرف سے نیکیاں اسے بچاتی ہیں۔ حدیث جابر، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کے فتنوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے احباب وہاں سے لوٹ جاتے ہیں تو اس کے پاس شدت سے جھڑکنے والا فرشتہ آتا ہے، یعنی شدت سے جو جھڑکتا ہے، یعنی زور سے جھڑکنے والا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کچھ کہا کرتا تھا؟ مومن کہتا ہے، میں کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ، جس سے اللہ نے تجھے بچایا ہے، اس کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ بس مومن دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مجھے جانے دو تاکہ اپنے گھر والوں کو خوشخبری سناؤں۔ اس سے کہا جاتا ہے، یہیں ٹھہرو، اور کافر کے اہل و عیال جب دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا،
میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، اس سے کہا جاتا ہے جانا ہی نہیں، دیکھ یہ جنت میں تیرا ٹھکانہ، لیکن اس کی جگہ اللہ عز و جل نے تجھے جہنم میں ٹھکانہ دیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ مزید فرماتے ہیں، میں نے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، ہر شخص جس حالت پر دنیا سے جائے گا اسی پر قبر سے اٹھایا جائے گا، مومن اپنے ایمان پر، منافق اپنے نفاق پر۔ تو جس حالت میں دنیا سے جائیں گے، اسی لیے موت جو ہے اچھی حالت میں، بہترین ایمان کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، مدینے میں، اسی لیے ہم موت مانگتے ہیں تاکہ موت جو ہے وہ بہترین حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، کوئی نیک عمل کرتے ہوئے آئے، تاکہ ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو اسی حال میں اٹھیں، یہ نہ ہو ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں اور اس لمحے موت آ جائے اور ہمیں اپنے نفاق پر، یعنی کہ اپنی منافقت پر، اپنے گناہ پر موت آ جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ گویا سورج غروب ہو رہا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ تو اب مومن کا کیا معاملہ ہے کہ مومن کو کیونکہ ہر لمحے اپنی نمازوں کی فکر رہتی ہے، ہر لمحے سے فکر ہوتی ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، تو جب مومن جاتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اسے ایسا ہی لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے اور اس کی اثر جو ہے وہ قضا ہونے والی ہے، وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے جانے دو میں نماز پڑھ لوں، یعنی کہ اس وقت تو اب نماز نہیں ہے، عمل ختم ہو گیا، تو لیکن پھر بھی اس کو اس وقت بھی نماز کی فکر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں جاؤں، میں اپنی اثر پڑھ لوں، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے غفلت میں ہے۔ اللہ عز و جل جب آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے اس کا رزق لکھ دو، اس کے اعمال لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اس کی نیک بختی یا بد بختی بھی لکھ دو۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ عز و جل ایک اور فرشتہ بھیج دیتا ہے، وہ اس لکھے ہوئے کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیتا ہے، پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اللہ عز و جل اس بندے پر 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ جب اس کی وقت موت آتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی روح جسم کی طرف واپس کی جاتی ہے اور قبر کے 2 فرشتے یعنی منکر نکیر اس کا امتحان لینے آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اچھائیاں برائیاں لکھنے والے فرشتے نیچے اتریں گے، اس کی گردن میں گرہ لگائی گئی کتاب کھولیں گے، پھر وہ اسے لے کر حاضر ہوں گے کہ ایک قائد اور سائق یعنی چلانے والا ہوگا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا خدائے بلند و برتر سے مدد مانگو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے جھڑکتے ہیں، وہ ایسا ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے جیسے سونے والا ہڑبڑاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اس نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھو دو اور جنتی لباس پہناؤ۔ مومن کہتا ہے مجھے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دوں۔ اس سے کہا جاتا ہے یہیں آرام کرو، یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، میں ان کو بھی یہ خوشخبری سناؤں کہ میرے لیے جو ہے جنت کی کھڑکی کھلی ہے اور میرے لیے جو ہے یہ خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ جو ہے فرق ہے مومن کا اور کافر کا، اور اسی جو ہم نے پچھلی حدیث میں سنا، جس میں ہم نے تذکرہ سنا موت سے لے کر قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کی سٹیج پہ اس کے لیے مختلف فرشتے رکھیں۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق، اس کا اعمال، اس کی موت، اس کی نیک بخت بدبختی ہونا، سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو وہ دیکھیں انسان کی جو تقدیر ہے وہ آلریڈی ریٹن ہے، جس نے رزق اس کو ملنا ہے، تبھی انسان اپنا رزق کمانے کے لیے بھی حرام کی طرف جاتا ہے اور زندگی یعنی لمبی پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، حالانکہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اسے وہ
بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر زندگی بھر 2 فرشتے ہم پر نافذ ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا جو ہے ہمارے دائیں اور بائیں 2 فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ جو ہے عمل لکھتے رہتے ہیں، نیکیاں اور برائیاں ہماری ساری زندگی لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور فرشتے روح قبض کرنے والے آ جاتے ہیں، جب روح قبض کر لیتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور فرشتے آ جاتے ہیں جو کہ منکر نکیر ہیں، جو کہ سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ فرشتوں کی لگائی ہیں، ہر سٹیج پہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو آپ ذرا امیجن کیا کریں جب بھی آپ کہیں کھڑے ہوں دور سے، کہیں آپ انسانوں کو دیکھیں تو ذرا سا اپنے ذہن میں تصور قائم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ محافظ ہیں۔ فرشتے جو ہے حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ محافظ فرشتے الگ سے بھیج دیتے ہیں۔ پھر انسان کے ساتھ جو ہے کرامن کاتبین ہر لمحے موجود ہیں، اس کی نیکیاں برائیاں لکھنے والے، اور اسی طرح روایتوں میں کئی سارے فرشتے اور جو ہے شیاطین بھی یہاں تک کہ انسان کے ساتھ ہر قسم کے ہوتے ہیں جب تک انسان ان سے پناہ نہیں مانگتا۔ تو یہ جو ہے انسانی زندگی ہے، اور پھر انسان کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو روح عطا ہوئی ہے، روح جو ہے جسم سے جب جدا ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت میں ہمیں پتہ ہے کہ قبروں میں بہت شدید آزمائش ہوگی، یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے دجال کا فتنہ ہے اس طرح سے جیسے دجال کے فتنے میں انسان کی آزمائش ہوگی، اس طرح کا جو ہے آزمائش قبر میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لمحے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے تفسیر پڑھتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 260 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ہم 3 واقعات سن رہے تھے، جس میں سے ہم نے سب سے پہلا واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا سنا تھا، اور دوسرا واقعہ جو ہے ہم نے کل سنا تھا ایک شہر کے ویران ہو جانا، اور 100 سال کے لیے ایک جو ہے ایک شخص جو کہ عموماً نبی تھے، ان کا 100 سال کے لیے جو ہے گہری نیند سو جانا، اور پھر ان کا دوبارہ اٹھنا تو اس شہر کا بالکل آباد ہونا۔ اور آج ہم جو ہے تیسرا واقعہ سنیں گے۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُوا أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو کس طرح سے زندہ کرتا ہے مردہ کو۔ قال اولم تؤمن، اس نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ قال بلی، اس نے کہا کیوں نہیں۔ ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے میرے دل کو۔ قال فخذ، اس نے کہا بس پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر ان کو بلا اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر رکھ دے تو انہیں پہاڑ پر اس میں سے، منہن جزءا، ان کے ٹکڑے، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا، یأتینک، وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیا، دوڑتے ہوئے، واعلم، اور جان لے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، حکمت والا، غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تو اسی کا بیان چل رہا تھا کہ آیت الکرسی سے ہی ریلیٹڈ جو ایمان ہے، ایمانیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، ہر چیز پہ اس کو کلی اختیار حاصل ہے۔
تو اس میں جو ہے ایک واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رب سے جو انہوں نے بات کی اس حوالے سے جو ہے جو واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوا؟ واقعے کی ہم یہاں تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. البتہ یہ کہ جیسے کہ آیت میں جو ہے پیش نظر ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جو ہے تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں، آپ تو ظاہر سب سے بڑھ کے ایمان والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے تو ہر لمحے آپ کے امتحانات ہوئے آپ کے ایمان کے، اور آپ اس میں کامیاب ہوئے. فرمایا ایمان میں رکھتا ہوں لیکن مجھے اپنے دل کا اطمینان چاہیے، یعنی وہ اطمینان جو مشاہدہ عینی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھ لینے سے حاصل ہوتا ہے. فرمایا اچھا تو پھر 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر، پھر ان کا ایک ایک یعنی جز جو ہے وہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دے اور ان کو پکار تو وہ تیرے پاس چلے آئیں گے. تو ہوا کیا کہ آپ کو جو ہے فرمایا گیا کہ آپ 4 پرندے لے لیں. آپ نے 4 پرندے لے لیے اور فرمایا گیا ان کو اپنے سے نہیں مانوس کر لیں، آپ کے بلانے سے وہ آ جایا کریں. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو یعنی پرندوں کو ذبح کریں، ان کے جو گوشت ہے وہ کاٹیں، ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دیں، اور جو ہے ان کا ایک ایک جو جز ہے اس کو ایک ایک ٹکڑی بنا کے یعنی ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں، اور پھر ان کو پکاریں تو وہ فرشتے اس گوشت پوش سے جو ہے دوبارہ سے ان کی ہڈیاں جڑیں گی، ان کا گوشت پوش چڑھے گا، دوبارہ ان پہ پر آئیں گے، وہ اڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو یہ مشاہدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اور پھر فرمایا گیا کہ جان لو اللہ تعالیٰ بااقتدار اور حکیم ہے. یہاں یہ اس تفسیر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس واقعے اور اوپر والے واقعے کی بعض لوگوں نے عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں. جو پچھلا واقعہ تھا ایک شہر کے دوبارہ سے آباد ہونے کا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے اگر اسے اچھی طرح ذہن نشی کر لیا جائے تو کسی کھینچتان کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی. عام اہل ایمان کو اس زندگی میں جو خدمت انجام دینی ہے اس کے لیے تو محض ایمان بالغیب بے دیکھے ماننا کافی ہے، لیکن انبیاء کی جو خدمت اللہ نے سپورٹ کی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے حقیقتیں دیکھ لیتے جس پر ایمان لانے کی دعوت انہیں دنیا کو دینی ہے. ان کو دنیا میں پورے زور کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ تم لوگ تو کیا ساتھ دوڑاتے ہو، مگر ہم آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے، تم اندھے ہو اور ہم بینا ہیں. اس لیے انبیاء کے سامنے فرشتے عیاناً آئے اور ان کو آسمان و زمین کی نظام حکومت ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا. ان کو جنت و دوزخ آنکھوں سے دکھائی گئی اور بعث بعد الموت کا ان کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا گیا. تو یہ جو انبیاء ہوتے ہیں انہوں نے کیونکہ پوری دنیا کو جو ہے بلانا ہوتا ہے تو اس لیے ان کے ایمان کا جو لیول ہے وہ عام لوگوں سے بہت بلند ہونا چاہیے. تو اس لیے صرف غیب پہ ایمان ہی نہیں بلکہ ان کو بہت ساری چیزیں مشاہدہ کرا دی جاتی ہیں، جیسا کہ انبیاء کے پاس جو ہے فرشتوں کا اپنی ظاہری شکل میں جانا، فرشتوں سے ان کی ملاقاتیں ہونا، پھر غیب کے معاملات ان پہ کھل جانا، ان کو دوسری مخلوقات کا نظر آ جانا، پھر جیسے ہمارے نبی کو آسمان پہ بلا کے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، رب سے ملاقات کرائی گئی. تو یہ تمام چیزیں ان کے سامنے جو ہے کھول دی جاتی ہیں تاکہ جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں اس پر ان کا عین یقین، ان کا دل جو ہے اس پہ مکمل اطمینان ہو. ہمارے لیے جو ہے ایمان بالغیب ہی ہے. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں وہ معاملات نہیں کھلیں گے. ہاں جب موت کی ہچکی آئے گی پھر وہ دوسری دنیا کے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے، نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آنکھوں کے آگے پردہ رکھا ہے کہ وہ دوسری مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتا. البتہ یہ کہ یہ جو ایمان ہے یہ اسی کا نام ہے، ٹیسٹ کا نام ہے. اگر ہم یہ ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی دکھایا جائے کیسے مردہ زندہ ہوں گے تاکہ ہم بھی یقین کریں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. انسان نے جو ہے ایمان بالغیب ہی لانا ہے اور ظاہری اسباب میں جو چیزیں ہیں وہی اس کے سامنے ہوں گی. یعنی اگر کسی کو مارا جائے گا وہ مر جائے گا، پکارنے سے واپس تو نہیں آئے گا. ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے. مردے کو کتنی بار پکارا جاتا ہے لیکن وہ واپس نہیں آتا اگر کسی نے کوئی فوتگی دیکھی ہو. تو یہ کہ یہ معاملات جو ہیں ہمارے سامنے وہی چیزیں ہوں گی جو دنیا کے ظاہری اسباب میں ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشاہدات خاص جو ہیں انبیاء کے ساتھ خاص تھے. ایمان بالغیب کی منزل یہ حضرات طے کر چکے ہوتے ہیں. نبی ہونے کے بعد ان کا ایمان بھی شہادہ کی نعمت دی جاتی ہے اور یہ نعمت انہی کے ساتھ مخصوص ہے. تو یہ جو نعمت ہے یہ صرف غیب کے جو معاملات کا ظاہر ہونا ہے یہ صرف ان انبیاء کو ہی عطا ہوتی ہے.
اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ ایک دانے کی مانند، انبتت اگیں، 7 سنابل 7 بالیں، فی اس میں، کل سنبلۃ ہر بال، 100 حبۃ دانہ، واللہ یضاعف اور اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کی خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس کی 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی ادا فرماتا ہے، اور وہ فراح دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال صرف کرتا ہے اس کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتے ہیں، کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے ایک دانہ بو دیا، یعنی آپ ایک جیسے بیج بو دیتے ہیں اور آپ کو تسلی ہوتی ہے اس سے بڑی بڑی بالیں ہو گئی اور جو ہے بڑا درخت بھی بن جائے گا، اور کئی سارے جو ہے ہر بیج کا ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ایک دانہ بو دیا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ 7 اور پھر 100 اور 700، اور پھر فرمایا کہ اللہ جو ہے اسی طرح سے ہر ایک انسان کے عمل کو بڑھاتا ہے، فراہ کرتا ہے۔ تو اب جو ہے اس سلسلہ کلام میں اس مضمون کی طرف اود ہے جو رکوع 32 میں چھیڑا گیا تھا۔ اس تقریر کی ابتدا میں اہل ایمان کو دعوت دی گئی تھی کہ جس مقصد عظیم پر تم ایمان لائے ہو اس کی خاطر جان و مال کی قربانیاں پیش کرو، مگر کوئی گروہ جب تک اس کا معاشی نقطہ نظر بالکل تبدیل نہ ہو جائے اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ذاتی یا قومی اغراض سے بالا تر ہو کر محض ایک اعلیٰ درجے کے اخلاقی مقصد کی خاطر اپنا مال بے دریغ صرف کرنے لگے۔ یعنی آپ کو کیا موٹیویشن ہوگی کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں، اپنے مال پیش کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو بتایا گیا کہ کیا وہ مقصد ہے کہ جس کے تحت انسان کو موٹیویشن آئے، اس کی طرف پہلے انسان کو اس کی طرف جو ہے اس کا دل مائل کیا گیا کہ وہ جو ہے آخرت کی زندگی، تو یعنی دنیا جو ہے بہت یعنی مٹیریلسٹک ہو گئی، مٹیریلزم کی طرف زیادہ ہے، اپنے مفاد، اپنا قومی مفاد، اب قومی مفاد ہی ہے جس کے پیچھے ہم نے سود میں اپنا جو ہے لین دین شروع کیا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوا اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے۔ تو مادہ پرست لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہوں، پیسے پر جان دیتے ہوں، جن کی نگاہ ہر وقت نفع و نقصان کی میزان ہی پر جمی رہتی ہو، کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مقصد عالیہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ وہ بظاہر اخلاقی مقاصد کے لیے کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو پہلے اپنی ذات یا اپنی برادری، اپنی قوم کے مادی منافع کا حساب لگا لیتے ہیں۔ اس ذہنیت کے ساتھ اس دین کی راہ پر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیاوی فائدے اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنی قوتیں، اپنی کمائیاں خرچ کرو۔ ایسے مسلک کی پیروی کے لیے تو دوسری ہی قسم کی اخلاقیات درکار ہیں۔ اس کے لیے نظر کی وسعت، حوصلے کی فراخی، دل کی کشادگی اور سب سے بڑھ کر خالص خدا طلبی کی ضرورت ہے، اور اجتماعی زندگی کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ فرد کے اندر مادہ پرستانہ اخلاقیات کی بجائے یہ اخلاقی اوصاف نشو و نما پائیں۔ چنانچہ یہاں سے مسلسل 3 رکوعوں تک اسی ذہنیت کی تخلیق کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ یہاں سے لے کے آگے تک جتنی بھی آیات آئیں گی اس میں اسی قسم کی ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں اخلاقیات پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں، جس سے انسان مٹیریلزم سے نکالا ہے، یعنی دنیاوی جو فائدہ اور سیلفش ایک ماحول اور اپنی اور اپنا مال دولت، اپنا بینک بیلنس، بزنس بڑھانا، کیونکہ جب ہم اسی میں لگے رہیں گے، جیسے ہماری قوم، اگر آپ صرف میں ایک کنٹری، اپنے کنٹری کی مثال دوں تو ایک لائف کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے ہم نے کہیں پلاٹ خریدنا ہے، کہیں جائیداد بنانی ہے، پھر اس پہ گھر بنائیں گے، پھر ایک اور پلاٹ لیں گے، پھر جو ہے اس طرح سے، یعنی ہمارا جو ذہن ہے وہ سارا اسی طرف ہے۔ ایک بچے کا بنا لیا، اب دوسرے کا بنائیں گے، اب ایک گاڑی خرید لی، اب ایک بزنس کھول گیا، اب ایک پلازا کھول گیا، اب دوسرا پلازا کھولیں گے۔
تو ہم لوگ پوری طور پہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ مادہ پرستی کی طرف، مٹیریلزم کی طرف، دنیا کی طرف۔ حالانکہ قرآن تو کچھ اور ہی پیغام دیتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے کلمہ حق کو، دین کو بلند کرنے کے لیے اپنا جان و مال صرف کر دو، دنیاوی فائدے سے بے پرواہ ہو جاؤ، اپنی تمام تر قوتیں، تمام تر جو اپنی جو طاقتیں ہیں، وہ کمائیاں ہیں، وہ سب دین پہ خرچ کرو۔ تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نظر کی وسعت کی۔ جب ہمارا دل کشادہ ہوگا، ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ دنیا کی زندگی جس کے لیے میں کر رہا ہوں یہ فانی ہے، مجھے ایک بلند مقصد کے لیے کام کرنا ہے، وہ اپنے دل کو کشادہ کرے گا، اپنے حوصلے کو بلند کرے کہ جیسے اللہ نے صحابہ کو اور حضور کو جو ہے کامیابیاں عطا فرمائی، اس طرح ہمیں بھی عطا فرمائے گا اگر ہم کوشش کریں اس کے راستے میں، اور اپنا جو ہے ہم اس جو ہے سیلفش والا جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے اسے ہم نکل آئیں، تو تبھی ہم ایک مقصد کی طرف جا سکیں گے، اور وہ مقصد یہی ہے، ہم نے دنیا میں دین حق کو سر بلند کرنا ہے، اسلام کو سر بلندی عطا فرمانی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے وہ اپنے پیٹ کی فکر سے باہر نکل کر سوچیں گے، بالا تر ہو کر سوچیں گے، تو تبھی کر سکیں گے۔ اتنا ضروری ہے کہ جتنے سے انہیں آپ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ لیکن صحابہ کا معاملہ دیکھیے کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، اور پھر جو ہے پھر اسلام نے ان کو بلند سے بلند نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ جب ان کی کوششوں کے بعد انہوں نے کیس و کسریٰ کے تاج بھی فتح کیے، تخت ان کے فتح کیے۔ تو یہ جو ہے یعنی اسلام کا ہی کمال ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ امتحان نہیں لیتا، بلکہ ایک وقت ہوتا ہے امتحان کا، اور مشکل کے بعد پھر آسانی آ جاتی ہے۔ تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے انسان کا جو صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں جو وہ مال صرف کرتا ہے، مال کا خرچ خواہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو، یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے، یا اپنے اعزاء و قربا کی خبر گیری، یا محتاجوں کی اعانت میں، یا رفع عام کے کاموں میں، یا اشاعت دین اور جہاد کے مقاصد میں، بہرحال اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو، خالص خدا کے رضا کے لیے ہو، تو اس کا شمار اللہ کی راہ میں ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں ہر طرح کا صدقہ خیرات آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقے میں آتا ہے۔ اپنے عزیز و قارب کو، اپنے آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں، ان کو بھی خبر گیری ان کو بھی دیں، محتاجوں کو دیں، دین کی اشاعت کے لیے نہیں، جیسے دین میں کسی بلند مقصد کے لیے کہ مسجد مدرسہ بنانے کے لیے آپ دیں، یا جو ہے جہاد کے لیے دیں، جیسے کہ ہم اپنا جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمارے ڈیفنس میں جاتا ہے، ایک طرح سے جہاد کے مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ اللہ کے راہ میں دینے میں آتا ہے۔ پھر فرمایا گیا اس کی مثال ہم نے سنی کہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ، اسے 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے۔ تو یعنی جس قدر خلوص اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو خدا ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے، اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری خیرات کو بھی اس طرح نشو و نما بخشے، 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر 700 گنا ہو، کہ تمہاری طرف پلٹے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی 2 صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل پھر واقع اور جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ علیم ہے، بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جس جذبے سے کرتے ہو، اس سے ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی کہ وہ وسعت بھی دیتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ تم نے اگر کہیں جو ہے ایک ادنا سی چیز بھی جو ہے اللہ کے راہ میں کی ہے، ایک مسکراہٹ بھی صدقے میں آتی ہے، وہ بھی تم نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر کو بڑھائے گا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے صدقے کو ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے کسی جو ہے ایک بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اور جو ہے وہ تم اسے پالتے ہو، پوستے ہو، یہاں تک کہ وہ بڑا جانور بن جاتا ہے۔ انسان کے صدقے کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پرورش کرے گا، اس کو بڑا کرتا جائے گا، اس کو فراخ کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب انسان قیامت میں جائے گا تو اپنے چھوٹے سے عمل کو احد پہاڑ جتنا دیکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اتنا بڑھا دیا ہوگا، اس لیے کسی نیکی کو بھی آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہر نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، ہر نیکی جو ہے اس کی راہ میں جو بھی آپ کریں گے وہ اس کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور ہر چیز جو ہے ہر چیز نامہ اعمال میں ہم قیامت کے دن جو ہے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنی آخرت کی صحیح معنوں میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کامل ایمان، کامل یقین عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس مقصد کے لیے جو قربانیاں درکار ہیں جان و مال میں، ہمیں وہ سب دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔